بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، جبکہ سب سے پہلی سٹوری آج ہماری ہوگی امریکہ ایران کشیدگی میں اضافہ اور پاکستان کی سفارتی کوششیں۔ امریکی فوج کے ایران کے مختلف علاقوں پر رات گئے حملے، ایرانی فوج کے اردن اور کویت میں امریکی تنصیبات پر جوابی حملے۔ دوسری سٹوری آج ہماری ہوگی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ چین۔ یہ 2 روزہ دورہ ہے، انتہائی اہم دورہ ہے، جس میں اسحاق ڈار صاحب شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ جبکہ تیسری سٹوری پنجاب کے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا اور مری میں گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز ہو گیا ہے۔ چوتھی سٹوری آج ہماری ہوگی پوری قوم کا وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کو سلام۔ ملک کی خاطر جان دینے والے شہداء پوری قوم کا فخر ہیں۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرویز بشیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔ سلمان غنی صاحب، امریکہ ایران کشیدگی میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہو گیا اور پاکستان کی سفارتی کوششیں جو پہلے بھی بڑی کامیاب رہی ہیں، ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان متحرک ہے، کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ اس کو رکوایا جائے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں ایران امریکہ جنگ کی صورتحال؟ پاکستان پہلے کامیاب بھی رہا لیکن معاملات جو ہیں وہ پھر جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ دیکھیں عمر، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو دوبارہ جنگ کا آغاز کیوں ہوا اور اس رجحانات کے خطرات کیا ہوں گے، اور دوسرا پاکستان کا رول۔ لیکن جب آپ پاکستان کے رول کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے مثالتی رول ادا کیا اور دنیا بھر کی تائید پاکستان کو حاصل تھی۔ لیکن اس وقت بھی ان خطرات اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کچھ فورسز اس معاہدے پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل پیرا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی، جس میں سر فہرست نیتن یاہو تھے کہ جنہوں نے معاہدے پہ دستخط تو نہیں کیے تھے، لیکن انہوں نے لبنان پہ گولہ باری جاری رکھی تھی، وہ ڈیمیج کرنا چاہتے تھے۔ ان سارے خدشات کے باوجود ایک اچھی پیش رفت ہوئی تھی، دنیا میں ایک اچھا میسج گیا تھا کہ اب جنگ و جدل کی بجائے جو مذاکرات اور ڈائیلاگ کا آپشن ہے وہ بروئے کار لایا جائے گا۔ بنیادی کردار پاکستان کا تھا، اس میں قطر نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اس میں سعودی عرب کا بھی، چین کا بھی پس منظر میں ایک رول تھا۔ اب یہ کہ یہ معاملہ گڑبڑ کہاں سے ہوا؟ یہ معاملہ گڑبڑ ہوا ابنائے ہرمز میں۔ لیکن اس معاہدے میں ایک شک تھی کہ اگلے 60 روز کے اندر اس کا انتظام ایران کے پاس ہوگا، جہاز رانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب وہاں پر کچھ جہازوں پر ایران نے ڈرونز پھینکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس حوالے سے جذباتی پن کا مظاہرہ کیا کہ اگر ان کی کوئی ریزرویشن تھی تو وہ میڈیا کے ذریعے یا پاکستان کے ذریعے یا براہ راست یہ اپنی ریزرویشن شو کرتے کہ براہ راست انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ، جنہوں نے معاہدے کے بعد سے دھمکانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا ایران کو، وہ بھی اچھا نہیں تھا۔ ایران نے ان کو یہ جواز دیا۔ اب یہ جنگ پھیلتی نظر آ رہی ہے اور یہ علاقائی امن کے لیے نہیں، عالمی امن کے لیے نہیں، علاقائی استحکام کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اب آ جائیں کہ جی پاکستان کا رول دیکھیں، پاکستان پس پردہ اس وقت کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر سالسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اب اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جب آپس میں وہ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات عمر، سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت ہو نا، جب زیادہ بڑک بازی دکھائی جائے اس میں ایک خوف بھی ہوتا ہے۔ اور خوف کس بات کا ہے؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ یا نیتن یاہو جو بات کر رہے ہیں نا، ان پر ایک تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے، وہ ہے الیکشن کی۔ وہ نومبر میں وہاں پر مڈ ٹرم الیکشن ہونا ہے اور اسرائیل کے اندر ان کا عام الیکشن ہونا ہے، اور دونوں کی پوزیشن ڈاواڈول ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ ایران کو دیکھیں، ایران کا بڑا پلس یہ ہے کہ ایرانی قوم متحد ہوئی ہے، ایرانی قوم شہادتوں کے لیے تیار ہے، قربانیوں کے لیے تیار ہے۔ نقصان ان کا بہت ہوا ہے، نقصان ان کا جانی بھی ہوا ہے، مالی بھی ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا جو پس پردہ ثالثی کی کوششیں ہیں، سفارتی کوششیں ہیں، وہ کامیاب ہوں گی؟ تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ چین کا جو موقف ہے بڑا واضح ہے۔ اس نے کہا کہ امریکہ کو اور ایران کو آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے اپنا طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کا ہمیشہ دیکھیں، جب پاکستان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس خطے میں ہو یا عالمی محاذ پہ ہو،
ایک ہوتے ہیں قدرتی حلیف. پاکستان چین کا قدرتی حلیف ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. پاکستان جب ان کے درمیان بھی ثالثی کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ چائنا کے اسپوکس پرسن نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی سفارتی اور ثالثی کوششوں کے ساتھ ہیں. سعودی عرب بھی سرگرم ہے. آپ دیکھیں یورپین ممالک وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات سے حل نکلنا چاہیے. خلیج کے ممالک بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, روس بھی یہی کہہ رہے ہیں, چین بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہی جو متعارف دو قوتیں ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں. لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ یہ دور جو ہے جنگ و جدل کا دور نہیں ہے. بالآخر پھر انہیں مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا اور اس میں جو بنیادی کردار ہوگا پاکستان اور ان کے دوستوں کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ثالثی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مفاہمتی یادداشت اب بھی قابل عمل ہے. فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں. پاکستان ہمیں ایک دفعہ پھر متحرک ہے جو اس جنگ کو روکنے کے لیے. دیکھیں پاکستان تو ہمیشہ سے شروع سے ہی امن کا اس ثالثی کے لیے اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور اس کو ساری دنیا نے قبول بھی کیا, تسلیم بھی کیا. اس کے بعد جو حالات ہوئے اس کے اندر کچھ ایسی قوتیں اور عوامل شامل تھے جو پاکستان کی جو بالادستی یا حیثیت یا مقام جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو ہے یہاں پر ڈسٹربنس ہو اور پاکستان کا وہ جو ایک اہمیت پیدا ہو گئی ہے وہ اہمیت نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی یہاں پہ ذکر ہوا کہ یہ پھر دوبارہ کیوں, پہلے ایک معاہدہ ہو گیا اور اس معاہدے میں جو بھی طے ہوا, اب اس کے بعد جب جو وہاں پر ان کے جو امیر تھے جی وہ ایران کے جو صدر نہیں, جب جن کی شہادت یہ خامنائی کی بات کر رہا ہوں, تو جب ان کو دفنایا گیا, ان کی نماز جنازہ ہوئی یا تدفین کی, جو اس میں لاکھوں کی تعداد میں ان کی آبادی شامل ہوئے. اچھا, اب اس کا تجزیہ جو میں خود نہیں کرنا چاہتا کہ یا تو ایران جو ہے اس ہجوم کے جذبات کو دیکھ کے تھوڑا سا جو اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے شاید اس نے اس تحمل کو چھوڑ دیا, یا پھر امریکہ اس سے خوفزدہ ہو گیا. دونوں چیزیں دیکھنی, یہ میں اس کے اوپر یہ نہیں چاہتا, اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا ہوا کیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ امریکہ بھی خوفزدہ ہوا. امریکہ کا جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کا بھی بڑا نقصان ہوا, تو امریکہ نے بھی اس جنگ کے اوپر جو ہے اگر روپوں میں بات کریں تو 416 کھرب کی بات ہوئی ہے آج, کہ 416 کھرب روپے اس کا وہ ابھی اور مانگ رہے ہیں. وہ ابھی یہ حتمی رپورٹ نہیں ہے جی, مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو مقام ہے, جو ثالثی کے لیے جو اس نے کردار ادا کیا ہے وہ بڑا بہترین, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. صحیح. یہ جو کشیدگی ہوئی ہے, یہ جو جنگ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر صاحب کی بڑی ایفرٹس, اور جس کو پوری دنیا نے یہ ایفرٹ جو ہے ابھی مزید آپ دیکھیں گے کہ 1-2 دن میں 2-4 دن کے اندر یہ پاکستان مزید کوشش کرے گا. اس لیے کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ جو کردار ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. تو یہ میں کہنا ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹوری کا رخ کریں گے. دوسری سٹوری جو ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا 2 روزہ دورہ چین بڑا اہم دورہ ہے. شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. آپ پروگرام سے قبل بتا رہے تھے آپ کی اسحاق ڈار سے گفتگو بھی ہوئی, تو وہاں پر جو ہے چین پاکستان کا دوست ہے, اور یہ دوستی تو آپ نے بھی پرویز بشیر صاحب نے دیکھی, ہم نے بھی دیکھی ہے کہ ہمیشہ ہی مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا. دیکھیں یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نا چونکہ پہلا ٹاپک آپ نے چھوڑ دیا, اس میں ایک بات کہنی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں ترکیہ کے دورے ان کا کمپلیٹ ہوا ہے 2 روزہ دورہ. جی,
बज़ाहिर तो हमारे उनके चूँकि दफ़ाई ताल्लुकात हैं तुर्किया के साथ, लेकिन तुर्किया का रोल इस सारी सूरत हाल में रीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। सऊदी अरब का, तुर्किया का, वो पाकिस्तान के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ कि मैं इस विज़िट को भी उसी तनाज़र में देख रहा हूँ। फील्ड मार्शल साहब भी सरगर्म हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कतर भी गए थे उनके डेथ अफसोस के लिए, वहाँ पर भी बातचीत। बड़ी अहम बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी, जी मियां नवाज शरीफ साहब भी बड़े तवील अरसे के बाद शहबाज साहब के साथ किसी जगह पे गए हैं, लेकिन ये विज़िट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यकीनन ये नतीजा खेज होंगे। डॉक्टर साहब से रात मेरी लेट, वो एक्चुअल मैं एक इन्फॉर्मेशन उनसे मांग रहा था। एक तो मैं हैरान हुआ कि उन्होंने तेज़ी में एक बात की जो मैं रात से सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने प्रेसिडेंट शी को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी देनी है। मेरा ख्याल प्रेसिडेंट शी को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। दूसरी बात है कि उनका विजिट का बुनियादी मकसद तो AI कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये आज का दौर जो है, देखें हम जब जदीद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तहकीक की बात करते हैं, ये AI जो है ये एक बड़ी सियासी हकीकत है। जी बिल्कुल। और इसको आपने बामकसद बनाना है, इसको मुस्बत नताइज का अमल बनाना है, इस हवाले से वो कॉन्फ्रेंस है। लेकिन ये 3 रोज़ा दौरा है और वो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। और चीन के साथ जब भी हमारा कोई ज़िम्मेदार जाता है तो सारे रीजन की सियासत, सारे रीजन के मौजूदा सिनेरियो में उनका विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने, जिस तरह चीन हर मौके पे कहता है ना कि हम पाकिस्तान की सालसी और सफारती के पीछे खड़े हैं, फिर चीन ये कहता है कि हम पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी के साथ हैं, तो ये एतमाद का रिश्ता इसलिए कायम है कि जब भी पाकिस्तान ने कोई बड़ी पॉलिसी या बड़े मास पे काम शुरू किया है तो चीन के साथ मुशावरत जरूर की है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का ये विजिट वैसे तो एक तयशुदा प्रोग्राम है, लेकिन इस विजिट में वो लाजमी मुशावरत होगी और इस मुशावरत आगे नतीजा खेज होती नजर आए। बिल्कुल ठीक है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने पंजाब असेंबली राना अहमद शहरियार खान साहब ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब का 2 रोज़ा दौरे चीन के हवाले से बात करें, और बड़ा अहम दौर है क्योंकि मौजूदा सिनेरियो में अगर सूरत हाल में देखें तो इसकी, जिस तरीके से अभी सलमान गनी साहब भी बात कर रहे थे कि टाइमिंग बड़ी अहम है, तो कैसे देख रहे हैं इस विजिट को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने मुझे मौका दिया और मेरे यहाँ पे बड़े और जो है तजिया नगार बैठे हुए हैं, बड़े मोहतरम हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये जो बात की, ये बड़ा अहम दौरा है। इस दौरे के अंदर आप समझते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के जितने भी ताल्लुकात हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट है और इनके इस इम्पोर्टेंस की वजह से ये दौरा जो है ये अपनी अहमियत का हामिल है और ये फ्यूचर के लिए बड़ा ये बेनिफिशियल होगा। अच्छा, मैं इसमें आपकी इस बात जो आप कर रहे हैं, मैं इससे पहले एक जो है ना अपनी बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। ये हालिया दिनों के अंदर एक बयान दिया गया है जिसने पूरे पाकिस्तान के लोगों के जो है दिल आजारी की है। मैं हमेशा एक पॉलिटिकल स्टूडेंट रहा हूँ और एक पार्टी की तरफ से मैं उसका वर्कर भी हूँ, लेकिन कभी हम लोगों ने अपनी सियासत को मद्देनजर रखते हुए कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हम लोग इस चीज को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करें। तो आप जानते हैं कि जिस तरह हमारे एक कौमी लीडर हैं और उन्होंने जो अपने अल्फाज का चुनाव किया जिससे करोड़ों लोगों के जो पाकिस्तान की लोग हैं उनकी दिल आजारी हुई है। आप समझते हैं कि इस बयान की वजह से जो हमारी पाक आर्मी के शोधा हैं जिनकी जिस तरह उनकी दिल आजारी हुई, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी सरहदों के ऊपर मौजूद जो हमारे ये सिपाही हैं, इनकी वजह से ही हम रात को अपनी पुरसुकून नींदें जो है वो पूरी करते हैं। और कौन सा आजकल का दौर है कि कोई शख्स कुछ चंद टकों की खातर जो है अपने सीने के ऊपर अपने वतन की खातर जो गोली खाता है। तो मैं आपके तवज्जो से उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, नो डाउट वो हमारे लीडर हैं और उन्होंने उसको जो है अपनी जात की खातर इस तरह ये जो बात की है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग जो हैं वो बहुत गमज़दा भी हैं और वो उम्मीद नहीं करते थे कि इस तरह के इस लेवल के लीडर जो है वो इस बात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आपका कोई जाती मामला है तो आप बैठ के टेबल के ऊपर बात करें, अपने मामलात को उसको हल करें, लेकिन आपने ओपनली आके उन माओं की गोदों को और उन बाप के उन बापों के जो है शफकत को आपने सवालिया निशान लगा दिया है कि जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर जो है महाज के ऊपर भेज के गोली खाने के लिए और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए किया। तो आज ये जो इन्होंने ये अल्फाज अदा किए हैं, मैं आपकी तवज्जो से बिल्कुल जो है उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं चाहता हूँ
کہ جلد از جلد جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ایکشن لے، عسکری قیادت ہماری ایکشن لے، اور ایکشن لیتے ہوئے یہ جو ہے اس طرح کے جو عناصر ہمارے ملک کے اندر پائے جا رہے ہیں جو پتہ نہیں وہ اپنی کو چمکانا چاہتے ہیں۔ رانا صاحب اس پہ تو پوری قوم اگر ہم بات کریں سب نے ہی جو ہے وہ مذمت کی، مجھے یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو ہے اس حوالے سے ٹویٹ کیا، عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی، اور ہر شخص جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اپنے شہداء کے ساتھ ہے، شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہے، ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ نو ڈاؤٹ انہی کی وجہ سے ہم آج جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں پر ہیں یا سانس لے رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اس وقت ایک محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، اور یہ پوری قوم کا فخر ہے شہداء ہمارے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان شہداء کی وجہ سے ہی آج پاکستان جو ہے وہ اس کا جو وقار ہے پوری دنیا کے اندر بلند ہے۔ ہمارے جو عسکری قیادت ہے، اسپیشلی ہمارے سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کے جو دلیرانہ ڈیسیژنز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا کے اندر آج دوبارہ پھر ایک بار جو ہے بلند ہوا ہے۔ جی بالکل، لیکن آج ہم نے ان کی دل آزاری کر کے ہم نے اپنی عسکری قیادت کی اور جو اپنے شہداء ہیں ان کی اور اپنے سپاہیوں کی دل آزاری نہیں کی، آج ہم نے کروڑوں لوگوں کی امنگوں کو جو ہے ٹھیس پہنچائی ہے، اور پاکستان کے ہر اس سپاہی کی جو ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے اور نذرانہ پیش کر رہا ہے، اس کی جو ہے ہم لوگوں نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ اگر یہ پاکستان ہے، یہ ہماری عسکری قیادت ہے، یہ ہمارے سپاہ سالار ہیں، یہ ہمارے سپاہی ہیں، تو پاکستان ہر پاکستانی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جو ہے ایک پرسکون جو ہے نیند جو ہے لے رہا ہے۔ ادروائز جس طرح دشمن ہمارے سر کے اوپر اس پر مسلط ہے اور پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے اسرائیل ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے افغانستان ہو جہاں سے پراکسیز چل رہی ہیں، جس طرح انریسٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ایک یکجا ہو کے پاکستان کی خاطر، پاکستانیت کی خاطر آگے بڑھیں، نہ کہ ہم لوگ پاکستانی قیادت کو، عسکری قیادت کو، سیاسی قیادت کو اس مشکل کے اندر ڈالیں کہ وہ اپنے جو بیرونی جو ہمارے عناصر ہیں ان کو پس پش ڈال کے تو اندرونی عناصر کی طرف جائیں۔ تو میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے انہیں فی الفور اپنے الفاظ کو واپس لینا چاہیے، اور پاکستانی کروڑوں پاکستانیوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس پہ معذرت کرتے ہوئے تو جو ہے ہمیں ان کے ساتھ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان ماؤں کو، ان باپ کو جن کی خاطر، جن کے بچوں نے آج ملک کی خاطر جو ہے قربانیاں پیش کی، وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کو سلام۔ سر یہ ہمارے ہیروز ہیں، پرویز بشیر صاحب، ان کو تو ان کی فیملیز کو تو جتنا بھی سیلوٹ خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ جی پہلے تھوڑا سا وہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جی اسحاق ڈار، وہ وہاں پر دیکھیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو بہت اہمیت دے رہا ہے پاکستان جی، اور اب یہ جو گئے ہیں 2 دن کے دورے پہ، اس میں ممبر کی حیثیت سے بھی ہم شامل ہو جائیں گے اور اس پہ دستخط ہوں گے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب زراعت کے حوالے سے ایک جو سمٹ تھا اس میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ جو اے آئی ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں اس کی اہمیت پہ بہت زور دیا انہوں نے بھی، اور بتایا کہ بھئی ہم نے زراعت کے حوالے سے 1000 جو اس کے جو ہم نے بھیجے ہیں وہاں پر اور ان کو ٹریننگ بھی دی ہے۔ صحیح۔ تو علی ڈار صاحب بھی بہت کام کر رہے ہیں اس پہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیزہ فاطمہ ہیں، یہ بھی بہت کام کر رہی ہے۔ تو پاکستان اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور اس میں پہلے ہم جو ایکسپورٹ کر رہے تھے نا، یہ جو آئی ٹی میں، تو اس میں $1 ارب پہ کرتے ہیں، اب $3 ارب ہو گئے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے شہیدوں کی، تو اس پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ عجیب و غریب مطلب بیان ہے جس پہ ساری قوم جو ہے وہ بڑا پریشانی اور عجیب و غریب بیان ہے۔ دیکھیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی ہے، ہمارا جو ملک ہے وہ اس ٹائم دشمنوں میں
جب آپ نے جس طرح کہا کہ مارکہ حق کے بعد جی خاص طور پر اور یہ عزت بھی ہمیں پاک فوج کی وجہ سے ملی. پوری دنیا میں اگر آج عزت ہے پاکستان یہ کی پاکستان کا مقام کہاں پہنچ گیا ہے, کہاں پر تھا اور کہاں پہنچ گیا ہے, اب پاکستان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے مذہب میں جو ہے, آپ اسی کو دیکھ لیں. صحیح. آپ ویسے نا سیاسی طور پہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب شہید ہو کر آتا ہے, جس کے گھر میں آتے ہیں وہ بیٹے اور جو بھائی ہیں وہ شہید ہو کر آتے ہیں, تو ان کے جو گھر والے ہیں جس طریقے سے وہ اظہار کرتے ہیں, میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ پاکستان میں شہادت جو ملی ہے اس پہ فخر کرتے ہیں وہ لوگ, اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, اور کوئی رونا دھونا نہیں ہوتا. جی. اور وہ جو جاتے ہیں جی وہ جو وہ کہتے ہیں یا تو ہم شہید ہو کر آئیں گے یا غازی بنیں گے. بڑی بات, بالکل بڑی بات. یہ سلمان غنی صاحب اس پہ جب بھی بات کرتے ہیں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. کل طلحہ برقی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں, ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ کیا, یہ شہداء ہی تو ہمارا فخر ہے سر. انہی کی سر وہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے, بس یہ سن لیں. جب آپ شہیدوں کی بات کرتے ہیں تو آج مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی ایک خاتون کی جس کا بیٹا شہید ہوا ہے. وہ بڑے جذباتی انداز میں کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے نے تو پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے اپنی جان دی, اور یہ ہمارے لیے یہ ہماری تربیت کا اثر تھا کہ اس نے جا کے جان دی, اور ہمیں اس پہ فخر ہے. جی. لیکن دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی سیاست اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے رہے, انتہا پسندی کے خاتمے کی بات کرتے رہے, دہشت گردی کے سدباب کی بات کرتے رہے, اور 73 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے رہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں, اور میں اس میں نہیں جاننا چاہتا کہ وہ فرسٹریٹڈ کیوں ہیں, لیکن انہوں نے شہداء کو اس کردار کو ان کی سیلریز ان کی برات کے ساتھ منسلک کر کے پاکستان کے شہداء کی توہین کی ہے. اور دیکھیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ معافی مانگ لینا یا اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا یہ مردانگی ہوتی ہے, یہ کمزوری نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر طبقے نے اپنا وزن جو ہے شہداء کے ساتھ ڈالا ہے, اور ہماری تاریخ شہداء کی تحریک. مجھے آپ صرف 2 منٹ دیں. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی قیام پاکستان کی جدوجہد کیسے یقینی بنی تھی, کریڈیبل لیڈرشپ تھی قائد اعظم کی, لیکن شہداء کی ایک تاریخ تھی, لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تو یہ مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آئی. ہماری تو تاریخ شہداء کی تحریک ہے, اور یہ جو شہداء ہوتے ہیں یہ ہماری سیاسی طاقت ہوتے ہیں. یہ جو لوگوں کے اندر ملک کے اوپر فدا ہونے کا جذبہ ہوتا ہے نا, یہ وہ سیاسی طاقت ہوتی ہے جو قوموں اور ملکوں کو آگے لے کے جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے اس طرز عمل پہ, اپنے اس ریمارکس پہ ضرور معافی مانگنی چاہیے, ان کا ایک احترام ہے. اور میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس وقت فیڈرل منسٹر آپ نے عطا تارڑ صاحب کی بات کی, خواجہ آصف صاحب, سب نے انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک احترام ہے, آپ کی یہ بات بنتی نہیں تھی کہنی, آپ کی ٹائمنگ درست نہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے فوجی جوان, پاکستان کی پولیس, پاکستان کے سیکورٹی ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, آپ اسے کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کنفیوز کرنا دراصل پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا احتراماً مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اس طرز عمل پہ نظر ثانی بھی کریں, اور آپ ایک اپنا وضاحتی بیان بھی جاری کریں. ویسے تو آپ کی اپنی تاریخ بھی شہداء کی تاریخ ہے, تو آپ ہمارے جو پاکستان کے شہداء ہیں ان کو کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہماری سیاسی طاقت ہے, اسی سیاسی طاقت یہی تو ہمارا فخر ہے سر, ہم دنیا پہ راج کر رہے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے اندر پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے, ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے ہیں, ہم نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے, دنیا ہماری سفارتی اور ثالثی کوششوں کی تعریف کر رہی ہے, تو آپ ایک بیان دے کے پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کر رہے ہیں. یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی بھی کرنی چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے شہر میں بھی اوکاڑے میں بھی جو ہے وہ گرین الیکٹرک بس سروس, یہ دیکھیں یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک منصوبہ ہے. میں تھوڑا سا نا یہ بات کرنا, ایک زمانے میں پبلک ٹرانسپورٹ کی ایک اہمیت ہوتی تھی, آج آپ کا ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہے, آج ماحولیاتی آلودگی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ جو گرین بس سروس ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک احسن اقدام ہے, اور یہ صرف بڑے شہروں میں نہیں, یہ چھوٹے شہروں میں بھی شروع کی جا رہی ہے. اس سے ٹریفک کا ڈسپلن بھی قائم ہوگا, اس سے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ بھی ہوگا, اور سب سے اہم بات یہ ہے
کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں انہیں خرچ کی ایک اچھی سہولت ملے گی. دیکھیں یہاں پر میٹرو بس جب لاہور میں شروع ہوئی تھی تو سیاسی مخالفین نے اسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی. جس جگہ سے وہ میٹرو بس چلتی تھی وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون جیتی تھی. میں پنجاب گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے, چھوٹے شہروں تک بھی یہ بالکل ٹھیک ہے. اور خصوصاً ہمیں اوکاڑا کے حوالے سے دوبارہ بات کروں گی کیونکہ آپ کا شہر ہے, لیکن رانا احمد شہریار خان صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. لیا, چنیوٹ, سیالکوٹ, اوکاڑا اور مری میں گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز ہو گیا. فیصل آباد میں اس گرین الیکٹرک بس سروس کی کیا صورتحال ہے, کیا رسپانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, میرے سینئرز بھی کیا بیٹھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمر صاحب آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 7-8 ماہ پہلے میں خود ایک الیکٹرل پروسیجر میں سے گزرا ہوں, اور جو رسپانس شکر الحمدللہ میری بڑی بہن مریم نواز شریف صاحبہ کا الیکٹرک بسز کے معاملے کے جو انیشیٹو تھا اس کی وجہ سے آیا, لوگوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, اسٹوڈنٹس کا, اور میں کہتا ہوں ریمارکیبل ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج لیا, چنیوٹ, سیالکوٹ, اوکاڑا اور مری کے اندر جو بسز دی جا رہی ہیں, اور ان بسز کو بھی آلموسٹ 60 کے قریب یہ بسز جو ہے, تو یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو لوگ لے کے جا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں نے کام کیا ہے اور کون کام کرنا چاہتے ہیں اور کنہوں نے اس ملک کے اندر بگاڑ کیا. ہم لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو ریلیف دیں اور ریلیف ان کے ڈور اسٹیپ پر دیں. ہم نے تو کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم لوگوں کا بنا ہوا جو ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھے. ہم لوگ ریلیف دیتے ہیں اور ریلیف دکھتا نظر بھی آتا ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ اس سال کے اندر کم از کم جب یہ سال کمپلیٹ ہونا 1100-1150 بسیں جو ہیں وہ لوگوں تک چلے جانے. ابھی مارچ جولائی کے اینڈ تک بھی آپ دیکھیں کہ 130 جو بسیں دوسرے ضلعوں کے اندر جائیں گی, اور اگلے سال جو ہے 1500 بسیں دینا کا میری بڑی بہن نے وعدہ کیا ہے پنجاب کی عوام کے ساتھ. اور جب تک یہ ٹینیور کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ ہر تحصیل کے اندر, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 5000 بسیں جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گی. اسی طرح فیصل آباد کے اندر ماس ٹرانزیشن جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, وہ میٹرو بن رہی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ میاں نواز شریف کے نظریے کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے نظریے کو سلام کرتے ہیں, اس کے نظریے کو مانتے ہیں, کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ انتشار کی. جی رانا صاحب کی فون لائن پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی, وہ سفر میں تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ٹریولنگ میں. تو ہم بات کرتے ہیں پرویز بشیر صاحب کا کمنٹ اس پر لے لیں گرین بس الیکٹرک بس سروس پر. اس میں یہ جو بسیں ہیں یہ ٹارگٹ جو ہے وزیر اعلیٰ مریم 5000 بسوں کا ہے یہ ٹارگٹ, اور اس میں ایک جدیدیت بس میں سفر کرنا پڑے گا لاہور میں. بڑا اچھا سفر ہے سر. میں نے تو خود اپنا سفر بتا رہا ہوں کہ آن لائن پہ کرتا ہوں. یہ باہر کی, اور ہمارا تعلق اسلام پورہ سے, تو ہم نے وہاں پہ کیا ہوا سر. ہم نے میٹرو بس میں میٹرو پہ کیا. مجھے زیادہ خوشی تو یہ ہوئی ہے کہ مری میں جو ہے مری میں چلے گا, بڑی نیو مری پتریاٹا تک یہ بس جائے گی. اور دیکھیں ایسے لوگوں جب یہ بسیں چلتی ہوئے دیکھیں گے لوگ تو ان کو کتنی خوشی, ماحول دوست بسیں بھی ہیں, بالکل ایک نئی چیز ہے. میری بھانجی یہاں آئی ہوئی تھی تو اس نے جب یہ بسیں دیکھی تو وہ کہہ رہی تھی یہاں پہ باہر سے آئی تھی, نہیں آئی تو دوسرے صوبے سے تھی. میں مطلب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہاں پہ کیسی بسیں ہیں, وہ عجیب و غریب بسیں وہاں پہ چلتی ہیں. اچھا, تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایسی بسیں یہ میں دیکھ رہی ہوں, میں کہا یہاں پہ ہوتی ایسی بسیں ہیں, میٹرو بھی ایسی ہے, دوسری والی اورنج لائن ٹرین بھی دیکھیں. یہ جو مریم جو نواز صاحبہ ہیں ان کا جو تصور ہے نا یہ جدیدیت پر قائم ہے, جدید نظام. اور دیکھیں ماحول جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں, پنجاب میں خاص طور پہ, اور اس کو انہوں نے بہتر بنانے کے لیے کافی کاوش کی ہے. پچھلے دنوں مریم اورنگزیب نے ہمیں ایک بریفنگ بھی دی, تو اس میں انہوں نے جو چیزیں بتائیں اس سے میں بہت متاثر ہوا کہ یار کتنا کام ہو رہا ہے یہاں پر کہ آپ ماحولیات کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ صرف بسوں کا معاملہ نہیں ہے عمر صاحب. دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 300 اسکول, جدید اسکول جو ہے وہ اس کے قیام کے لیے ایک پلان بنایا گیا, اور وہ ایچ ایس این کالج کے لیول کے اسکول ہوا کریں گے.
تو یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ترقی کا عوامل صاف نظر آتا ہے. کمنٹ لے لیں سلمان غنی صاحب کا بھی. پنجاب میں اوور آل ترقی کے حوالے سے ہم بات کریں, اسکول ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں, ہم ہسپتالوں کو دیکھیں. دیکھیں میں آپ کے پاس ٹائم کم ہے, آج میں ان کی عارف والے میں اسپیچ سن رہا تھا, فلبدی وہ اسپیچ کر رہی تھی, اور فلبدی جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو نا تو وہ دل سے بات کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب مریم نواز صاحبہ کو تعلیم کی اہمیت اور حیثیت کا پتہ ہے, اور جس تحریک کی وہ بات کر رہی تھی, اگر پاکستان کی نوجوان نسل میں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ تحریک پیدا کرنے میں, اسے کارگر بنانے میں کامیاب ہوں گی تو پاکستان کا مستقبل محفوظ بھی ہوگا, مضبوط بھی ہوگا, اور ایک خوشحال پاکستان ہمارا مقدر بنے. ٹھیک. پرویز بشیر صاحب آج کے دن کے حوالے سے کوئی میسج بھی دے دیں, اور پنجاب گورنمنٹ. آج کے دن کے ایک تو بات ہوئی ہے آپ کی جو شہادت کے حوالے سے, تو شہداء کے حوالے سے, تو وہ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو دل سے ان کی قدر ہے. بالکل, ہم تو جو رات کو ہم جو سکون سے سوتے, دیکھیں ہمارے جو دشمن ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے کہ دشمن کیا چال چل رہا ہے, اور کون اس کی حفاظت کر رہا ہے ہماری, اور ملک کی کون حفاظت کر رہا ہے. یہ تنخواہ کے حوالے سے اگر کوئی بات کریں گے تو دل دکھتا ہے. کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں جو تعلیم کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو 300 اسکولوں کا جو بات کی ہے, اس کے اندر بہت ساری جدید لیبارٹریز بھی بن رہیں گی, اور اے آئی پہ بھی کام ہوگا, اور یہ جو ہے اور دیگر چیزوں پہ بھی بہت کام ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں ایران امریکہ جنگ کی صورتحال اور پاکستان کا جو ہمیشہ سے ہی بہترین کردار رہا ہے اس پر جو ہے وہ تفصیلی بات کی گئی. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا دورہ چین بڑا انتہائی اہم دورہ ہے, اس پر بات کی گئی. جبکہ گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز ہو گیا 5 شہروں میں, اس پر بھی بات کی گئی. جبکہ شہداء کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کیا گیا, اور یقیناً شہداء ہمارا فخر ہیں. شہداء کا ہر خون کا جو ایک ایک قطرہ ہمارے پر قرض ہے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.